اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور سلامتی ہو ان تمام بہترین اشخاص پر جو اس کا پیغام لے کر ہم تک آئے، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، اور آپ سب پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ سوالات آتے ہیں میرے پاس اکثر۔ آج ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اس کا ویڈیو بنا دوں تاکہ وہ ایزیلی شیئر کر سکیں، میں اگر اپلوڈ کر دوں میرے چینل پہ۔ حالانکہ ان موضوعات پہ میں کافی کچھ سمجھا چکا ہوں اور فارمولا دے چکا ہوں، لیکن پرٹیکولرلی ایک روایت پہ انہوں نے بات کی ہے، صحیح بخاری کی 4977 4977 صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عبد بن ابی لبابہ عن زریب حبیش وحدثنا عاصم ان زر قال سألت ابی بن کعب قلت یا ابا منذری ان اخاک ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال ابی سألت رسول اللہ فقال لي قيل لي فقال لي قيل لي وقلت قال فنحن نقول كما قال رسول اللہ۔ اس کو میں انگلش میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ I asked ابی بن کعب، میں نے ابی بن کعب سے پوچھا، او ابو المنذر، اے منذر کے ابا، یور برادر، آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سو اینڈ سو، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس موعظتین، ڈو ناٹ belong ٹو قرآن، یہ دونوں صورتیں قرآن کی نہیں ہیں۔ ابی نے کہا، ابی بن کعب نے کہا، I asked Allah's messenger، میں نے جب پوچھا اے اللہ کے نبی ان دونوں صورتوں کے بارے میں، and he said they have been relieved to me، یہ مجھے بھیجی گئی، نازل کی گئی مجھ پر، and I have recited them as a part of Quran۔ So Ubay added, so we say as Allah's messenger has said۔ اس میں کافی کنفیوژن ہے، میں نے دوسری جگہ بھی دیکھا، اس کو چیک کیا تو بھائی دیکھیے، آپ کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ بخاری کی کتاب بھی پڑھیے، مسلم شریف بھی پڑھیے، صحاح ستہ پڑھیے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کو پڑھیے۔ آپ کوئی بھی میتھمیٹکس کی کتاب پڑھیے، آپ سائنس کی کتاب پڑھیے، آپ ہسٹری کی کتاب پڑھیے، لیکن کوئی بھی کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون سے سبجیکٹ پہ بات کرتی ہے۔ اگر آپ ہر کتاب کو قرآن کا درجہ دے دیں گے تو بہت مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے اکثر بھائی عقل کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ بیچارے عقل استعمال کرنے کی ان کو عادت ہی نہیں ہے۔ اگر استعمال کرتے تو ایسی چیزیں نہ کھاتے جس سے آپ کی صحت خراب ہو۔ حلال حرام تو بہت بات کی بات ہے، ایسی حرکتیں نہ کرتے جس سے آپ کی بے عزتی ہو رہی ہو۔ عقل کی بات ہوئی نا، دماغ تو بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ اپنے کسی کام میں، اپنے کسی پروفیشن میں دماغ لگاتے ہیں، وہاں کامیاب رہتے ہیں۔
مکانات بھی بنا رہے ہیں، اچھی آمدنی بھی ہو رہی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا وہاں ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں اور آپ کو اس بارے میں سوچنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، اگر ہم کسی ڈاکٹر پہ الزام لگائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو دوا دے رہے ہیں یہ غلط ہے، تو ڈاکٹر پوچھے گا اگر آپ کے پاس اتنی سی صلاحیت ہے تو پھر آپ اپنی دوا خود ہی خرید لیجئے۔ لیکن یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ ہم کسی عالم پہ الزام لگا دیں جاہل ہوتے ہوئے، لیکن پھر بھی جاہل سے جاہل مریض بھی دوائی لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بار لے جا کے چیک کروائے گا نا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، آپ نے یہ دوائی لکھ کے دی ہے، ذرا مجھے بتائیے آپ نے جو لکھا ہے اس نے وہی دیا ہے، میں یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ اتنی تو عقل ہر مریض کے پاس ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہاں سے لکھواتے کچھ اور ہیں، وہاں گئے تو چٹھی بدل گئی یا پھر اس نے غلط دوائی دے دی یا پھر ایکسپائری ڈیٹ کی دوائی دے دی، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ نے وہ دوائی کھا لی اور آپ کو نقصان پہنچا، آپ کو ریئیکشن ہو گیا یا ہم تک کہ موت آ گئی۔ بالکل اسی مثال کو سمجھتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، آپ کے اسکول کی میتھمیٹکس کی بک ہو، اگر وہاں 4 × 4 = 20 لکھا ہوا ہو تو کیا آپ مانیں گے؟ اگر کہیں غلطی سے کسی نے اس طرح لکھ دیا ہو کہ محمد الرسول اللہ مرد نہیں تھے، ایک خاتون تھے، ایک عورت تھے، تو کیا آپ مانیں گے؟ کہاں یہاں آپ عقل استعمال نہیں کریں گے، بولیں گے بھائی ارے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی بخاری میں لکھا ہوا ہے، کسی نے غلطی سے لکھ دیا ہوگا۔ اچھا آپ قرآن سے ثابت کریے محمد الرسول اللہ مرد ہیں، تو اب آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کو یہ بات بولنا چاہیے نا کہ دیکھو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب باپ کا لفظ آ رہا ہے تو وہ مرد تھے۔ نہیں جناب، بخاری میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ عورت تھے، تو اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم نہ بھی ہو تو آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نا۔ محمد عورت کا نام نہیں ہوتا بھائی، محمد مرد کا نام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے والد کا نام جو ہے عبداللہ تھا، وہ بھی مرد تھے، دادا کا نام عبد المطلب تھا، وہ بھی مرد تھے، اور آپ کی اولادیں ہوئی، بھئی اولاد تو عورت کی بھی ہو سکتی، عورت کے بھی والد ہو سکتے، عورت کے بھی دادا ہو سکتے۔ اب اس یہ الٹی بحث، ارے میرے بھائی جس بات کو آپ بیس بنا کے بحث کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ آپ کنٹینٹ پہ غور کیجئے نا۔ آپ کنٹینٹ پہ غور کرنے کے بجائے چینل پہ غور کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیا آپ نے بخاری میں لکھی ہوئی ہے محمد رسول اللہ فیمیل تھے۔ ارے بھائی تھوڑی سی تو عقل استعمال کرو۔ دنیا کے کسی غیر مسلم جھاڑو دینے والے سے پوچھیں گے تو وہ بولے گی روڈ پہ، بلدیہ کی جھاڑو دینے والی کو بولیں گے دیکھو مسلمانوں میں ان کے رسول محمد نام ہے، ہاؤ صاحب میں سنی روز اذان میں سنتی ہوں محمد الرسول اللہ، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو یہ اب محمد الرسول اللہ عورت تھے یا مرد تھے؟ تو وہ بولے گی ارے صاحب یہ تو مرد آدمی تھے۔ اب آپ کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں تو کیا کرے کوئی؟ تو بھائی میرے، آپ کو اگر کوئی بھی روایت ملے تو سب سے پہلے آپ اپنی عقل سے چیک کیجئے، کیونکہ قرآن کا علم تو کم ہے ہمارے پاس، یہ ہم خود اقرار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پھٹ سے ایک مثال دیتے ہوئے قرآن کی آیت سنا دی آپ کو کہ بھئی اللہ کے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور وہ کسی کے والد نہیں ہیں مردوں میں سے۔ بہرحال یہ چند باتیں یاد رکھیے، اور چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر امام نے اپنے پہلے یا آخری صفحے پہ یہ لکھ دیا ہے۔ میں نے ابھی سب رحیق المختوم وغیرہ وغیرہ یہ سب نکال کے چیک کیا، انٹرنیٹ پہ چیک کیا۔ اب دیکھیے میں اب آپ کے ایک سوال کی خاطر اب یہ سارا میرا ٹائم جو ہے وہ ریسرچ پہ لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم میں نے ایک قرآن کی آیت تو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہی ہوا نا؟ تو کم سے کم اتنا تو ہوا الحمدللہ۔ اب میں آپ کو اس آیت کا نمبر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ ما کان محمد، یہ میرے خیال سے تو یہ ما کان محمد سورہ احزاب کی آیت ہے،
40 نمبر کی، یہ شاید اس میں کلر میں نظر نہ آئے، یہاں ہے نیچے، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو کوئی بھی آدمی، میں اپنے ان بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ کے الگ ہو گئے ہیں، کوئی اس میں سے نکل کے اہل القرآن ہو کے الگ ہو گئے ہیں، بالکل احادیث کو نہیں مانتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، وہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے، 80 سال 90 سال 200 سال کے بعد لکھا گیا ہے۔ اسی میں کئی روایتوں میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس شاید یا ابن مسعود کی کوئی روایت ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ میں رہے ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب لکھنے سے منع کیا گیا تھا، حدیثوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے منع کیا کہ قرآن جب تک لکھا جا رہا ہے کوئی بھی حدیث کا مجموعہ نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، باضابطہ انہوں نے پارے بھی بنائے ہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، یعنی قرآن کے مقابل لانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ تو اہم آپ کے پاس تورات، زبور، انجیل ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، بھلے اس میں تحریف ہو گئی ہو۔ تحریف تو پوری کی پوری احادیث کی کتابوں میں تحریف ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹی باتیں گھڑی گئی ہیں، لوگوں کو ایمان سے، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ اگر پڑھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھیے، تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو۔ السلام علیکم۔